السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، عزیزان گرامی، آپ کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے شب جمعہ ہے، اور میں نے عبادتوں میں ابھی تمام امت مسلمہ، تمام مومنین، تمام شریفۃ انسانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیا، اور جتنے بھی مرحومین دنیا سے برگزیدہ بندے جا چکے ہیں ان سب کے لیے مناجات کیا، مغفرت کی دعائے خیر کیا، اور آپ کے سامنے دعا کے لیے پیش ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مختصر سے بیان ہوں گے کیونکہ آج شب جمعہ ہے۔ آج کی فضیلت مولائے مشکل کشا علیہ السلام اور 14 معصومین یہ شب جو ہے، جمعہ کیا ہے؟ جمعہ غریبوں کی عید ہے۔ اگر جمعہ کا پورا اعمال جو جمعہ کا ہے، غسل جمعہ سب سے پہلے آئیے بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوتے ہیں درود پاک کے ذریعے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ شکر ہے پروردگار، تیرا شکریہ کوئی بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا دن ہے یوم جمعہ، جس میں تمام متفقہ علیہ علماء اس کے غسل کرنے کا بہت ثواب ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر جمعہ کے دن نہ ہو سکے تو دوسرے دن بھی، شنبے کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے جمعہ کی۔ اور جمعہ کی نماز اختیاری واجب ہے، لیکن اگر نزدیک جمعہ قریب مسجد ہوتا ہے تو بہت ثواب ہے بجماعت پڑھنا واجب کی نیت سے، اور آپ مستحب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، یہ مسئلہ فقہ اور علماء کا مسئلہ ہے، میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں بیان کر سکتا۔ چنانچہ مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے جن کے پاس استطاعت رکھتے ہیں، جو ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے، حج کر سکتے ہیں عمر میں ایک بار، کیونکہ ہمارے لیے اللہ نے 2 چیزیں اتارا ہے۔ ایک اصول دین جو پہلے گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ بات ابھی جلدی کرنا ہے، بہت 3 منٹ ہو چکا ہے۔ بس اتنا جان لیجئے، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، جس سے لاتعداد عقل و دانش کی ندیاں پھوٹتی ہے، اور اس کو 1,24,000 انبیاؤں کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھیلایا، اور اس دنیا کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ اور ساتھ ہی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے موقع پہ اس دن کی تکمیل مکمل ہوئی۔ بس مختصر سے جملے میں آپ جان لیجئے۔ تو اب اس میں جو ہے 2 چیزیں ہیں اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ سب سے پہلے اصول دین، جو 5 چیزوں پر آپ کا یقین اس طرح ہو کہ کسی لمحے پہلے بھی میں نے اس کو بہت سے جگہ پہ بیان کیا ہے، شاید جو 5 ویڈیو بنا اس میں نہیں ہے تو یاد دہانی کے لیے آپ کے کہہ دیتا ہوں جلدی سے۔ اس پر یقین اس طرح ہو کہ سامنے کی چیز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ 5 پہ اس طرح یقین ہو کہ ہمیشہ اس پہ کبھی ایک لمحے کے لیے اگر شک ہوا تو آپ یقین کی منزل سے گئے، تو اب آپ کوئی بھی عمل کریں گے قابل قبول نہیں ہے۔ اب عمل کر کے اصول دین کی جو جڑیں فروع ہے، جس کو اللہ نے عمل کر کے بتانے کے لیے کہا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خون، 6واں جہاد، 7ویں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی ہدایت کرنا، برائی روکنا، اور
جھوٹوں پہ لعنت کرنا، سچوں کے ساتھ ہونا، یہ ساری بات جلدی سے کہہ دیا ہم نے۔ لیکن مجھے نمبر 3 پہ، یعنی اول روزہ، تیسرے نماز، چوتھے اول روزہ، نماز، حج، تیسرے حج پہ بات کرنی ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے غریبوں کی حج ہے۔ جمعہ کے دن سمجھ لیجیے کہ سال میں ایک دن حج کا دن آتا ہے، جو نہیں جا سکتا اس کا حج جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو استطیع نہیں ہے، جس کے اطاعت نہیں ہے، جو اتنا سرمایہ نہیں رکھتا۔ استطیع جو ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ استطاعت رکھنے والا ہی جا سکتا ہے، تو اب نہیں ہے مان لیجئے، تو اب وہ کیسے جائے؟ تو اس کی حج جو ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ اس دن عید غدیر اکبر جسے کہتے ہیں، عید اکبر، غدیر کے دن کا اعمال مکمل کرے اور لوگوں کو دعوت دے اور کھلائے۔ اور اس پہ بھی بات کرنا ہے ابھی بہت جلدی، کیونکہ یہ غدیر کا معاملہ جو ہے، کچھ لوگوں کو کہنا ہے اس تاریخ میں شادی وغیرہ کیوں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالی یہی اعمال کیا جائے۔ اس پہ گفتگو کروں گا، بہت جلدی بات کرنا ہے۔ 6 منٹ ہو گئے، تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ غدیر کے دن وہ پورا اعمال اگر کر لے تو اسی حج کا ثواب ملتا ہے، اور اس دن اگر کسی کو کھانا کھلایا تو نبی و پیغمبر کے کھلانے کے برابر ہوتا ہے۔ بعض قول میں نے سنا ہے اور میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں بھائی۔ اور دوسرے، جمعہ جو ہے، جو جمعہ کا غسل کرے اور جمعہ کی نماز ادا کرے اور جمعہ کے دن صدقہ دے اور مسکین و فقراء اسیر کی مدد کرے، تو یہ اس کے لیے حج کے ثواب ہے۔ جو سب سے غریب ہے، جو غدیر کے دن بھی وہ سب کر نہیں سکتے اعمال کر کے، لیکن لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے، کھلا نہیں سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ ایسا دن ہے، اور یہ دنوں کا سردار ہے جمعہ کی اور شب جمعہ جو ہے اس دن بابرکت رات ہے، کیونکہ جو روحیں ہیں برزخ سے آتی ہیں اپنے وارثوں سے، اپنے جو وارث چھوڑ کے گئے، جو آثار چھوڑ کے گئے، آثار ہو جو سورہ یاسین میں ہے، کتب کیا جاتا ہے، کچھ لے کے گئے، کچھ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اب وہ ساری چیزیں موقع نہیں ہے کہ اس پہ، تو وہ ساری چیزیں جو ایصال ثواب جانا ہوتا ہے، یہ شب کو جانے کے، اس شب کو لوگ اپنے مرحومین کو اور قبرگاہ میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سلام کرے، السلام علیکم اہل القبور کر کے السلام علیکم اہل القبور کہے تو انشاءاللہ جواب بھی ملتا ہے، اور ماں باپ کی قبر پہ تو جانا ہی چاہیے، اور کربلا محلہ کے نسبت سے جہاں کربلا بنا ہو اس میں بھی جانا چاہیے جلدی ذکر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، کیونکہ یہ تمام وبا، پریشانیاں اور جو نجاست، یہ سب دور کرنے کے لیے روح اور نفس جب آپ کا قوی رہے گا، روح پاک رہے گی، تو آپ سارے مشن میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ میرا مطلب یہ ہے، تمام جو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں ان سے میں خاص کر کے، اور باقی لوگوں کو اگر اس سے فائدہ ملتا ہے، اور مذہب و ملت والوں کے لیے اگر کچھ فائدے کی چیز ہے تو لے لیں، ورنہ کوئی کسی کے دین پہ کوئی جبریہ نہیں ہے، نہ کسی کی ہمیں کوئی کمنٹ کسی کے دین اور دھرم پہ کرنا ہے۔ اپنی سلیقے کی اپنی بات کہنے میں خود ہی موقع نہیں ہے، جو اچھی چیز اگر لگے تو اس کو دنیا خود اپنائے گی۔ تو ہر مولائے کائنات اور معصومین کے چاہنے والے علیہ السلام جو ہمارے ہیں، ان کے چاہنے والوں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کے بھی باہر معاشرے میں، گھر میں، محلے میں، اور اسی میں تو آپ جس طرح رہتے ٹھیک ہے، وہ آپ کی ساری کنڈیشن سے واقف ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کہیں معاشرے میں جاتے ہیں تو تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی جانے کی تیاری رکھنا چاہیے کہ کب کس وقت روح اور جسم جدا ہو جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی دیکھا وبا میں کیسی کیسی موتیں ہوئی ہے۔ خدا اس تمام جو لوگ وبا سے پریشان ہیں، جو بھی جس مذہب و ملت، جس دھرم کا ہے، اسپتال میں ہے، کہیں حسر میں ہے، سفر میں ہے، گھر میں ہے، اگر اس وبا کے زد میں ہے، یعنی کرونا کے اور بھی کسی بیماری، تو اللہ اس کو نجات دے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بیٹی بیٹا کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اسے صحت و سلامت کے۔ جو ظالمین ہیں ان پر بے شمار لعنت ہو، جو اس دنیا میں ہر دور میں ظالمین رہے، اس زمانے میں بھی 2-4 ظالمین بہت ابھر کے آگے ہیں، ان پر بے شمار لعنت کریے، کم از کم یہی کریے آج کی شب کے دن، تو انبار لگے گا اس لعنت کے انبار سے اس کی موت رہے، چلتا پھرتا۔ اور موت اگر آ جائے کسی کو چلتا پھرتا، یعنی سب مر گیا اس کا، تو دیکھنے کا مزہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں یزید کا کیا حال ہوا تھا، یعنی پاگل ہو کر کے اس دنیا میں ایسا کتوں کی طرح بھوک کے گیا کہ کیونکہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے مردہ تھا، امام مظلوم سر کٹا کے زندہ تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا اس ذات کا جو نیزے پہ تلاوت کر رہا۔ کچھ اشعار پڑھ دوں۔ شام کے وقت جو دریاؤں میں خاموشی ہے،
سسکی اصغر بشیر کی سرگوشی ہے، پانی پی لیتے ہیں سرور کو بھلا دیتے ہیں، یہ تو انسان کی احسان فراموشی ہے۔ دشت بے تقدیر کو سجدوں سے گرمانا پڑا اور روئے کعبہ کو خیام صبر میں آنا پڑا۔ آدمی کو زندگی کی بھیک دینے کے لیے کربلا کو پیاس کی دہلیز تک آنا پڑا۔ آدمی کو دشت بے تقدیر کو سجدوں سے گرمانا پڑا اور روئے کعبہ کو خیام صبر میں آنا پڑا۔ آدمی کو زندگی کی بھیک دینے کے لیے کربلا کو پیاس کی دہلیز تک آنا پڑا۔ صلاۃ و سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔